Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 19th lecture of Business Ethics. Let me brief you about the last lecture just to have a correlation between the present one and the last one. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم سسٹمز پڑھ رہے تھے، مختلف سوشیو اکنامک سسٹمز جن کے تحت ہماری جو پوری بزنس رجیم ہے یہ چلتی ہے. اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جی وائی ان دی پروسیس آف ایتھکس ہم اس سسٹم کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں. نتیجتاً ہم نے یہ اخذ کیا کہ جی جب تک ہم ان پرامیٹرز کو، ان موریلٹیز کو اور اس اسٹرکچر کو طے نہیں کر لیں گے جس کے تحت ہمارا جو کاروباری ڈھانچہ ہے یا ہمارا جو بزنس اسٹرکچر ہے وہ ورک کر رہا ہے، ہم اس وقت تک آئیڈیالوجیز جو ہیں ہم ان کو جس وقت تک ڈسکس نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہمیں اس چیز کی پہچان نہیں ہوگی کہ ڈسکریمنیشن ہے یا اگر کوئی ایتھیکلی انلیگل چیز ہے یا ان ایتھیکل چیز ہے. تو ایک سسٹم کے تحت ہم اس کو جب تک یہ ہم پتہ نہیں کریں گے ٹھیک کیا ہے تو ہمیں یہ کبھی غلط پتہ نہیں چلے گا کہ غلط کیا ہے. ہم نے سو فار جو شروع کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اسٹارٹنگ فرام ایڈم اسمتھ، فری مارکیٹ کی جو ایک تھیوری تھی اس سے ہم نے شروع کیا. وی آلسو ڈسکسڈ اباؤٹ ڈیوڈ ریکارڈو ہو از کنسیڈرڈ ٹو بی دی فادر آف دا ماڈرن گلوبلائزیشن تھیوری، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہی از دا پرسن ہو ہیز گریٹ فریڈم. اپنے جو ایک بڑی جو اس کے خیالات تھے اس میں بہت فریڈم تھی، اور جو کرٹکس ہیں وہ پوری کوشش کے باوجود، اپنی ساری کرٹیسزم کے باوجود بہت تھوڑی سی کوئی اس میں اعتراضات لگا سکے ہیں، کوئی میجر اس میں انہوں نے اعتراض نہیں لگایا. دوسرا، اس کے بعد جو ہم نے بات کی تو ہم پھر مارکسزم پہ آئے. کارل مارکس کے بارے میں ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر رہے تھے. He was the person who was there are two ideas basically, individualistic جو بیوروکریسی کا جیسے آئیڈیا ہے، اور دوسرا ٹوٹیلیٹیرینزم ہے جس کو ہم سینٹرلائز گورنمنٹ کہتے ہیں. یا مارکس کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس کے آئیڈیاز ہیں اس کو میں نے عرض کیا تھا مارکسزم بھی کہتے ہیں. مارکس اس معاملے میں تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ تھا. He said that people have divided the system into two classes. اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اور ان کو صرف اتنے پیسے ملتے ہیں جتنے کی وہ مزدوری کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. سرپلس پیسہ جو ہے وہ بندہ لے جاتا ہے جس کی پروڈکشن کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، پراپرٹی، را مٹیریل، مشینری، ٹولز. اینڈ اس طرح سے انہوں نے کہا جی کہ دو کلاسوں میں دنیا بٹ گئی ہے. جو سرمایہ داری نظام ہے، کیپٹلزم ہے، اس کے اندر دو کلاسز ہیں، سوشل کلاسز. ایک کلاس کو انہوں نے بورژوا کہا. Bourgeois is a class that is really the rich class according to Marx, and proletari جو proletariats جو کلاس ہے وہ لوگ ہیں جو مزدور لوگ، اور ان کو کہا کہ ان کو خاص ایلینیشن ایک دے دی ہے، معاشرے سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، بالکل ایک سائڈ پہ ہٹا دیا گیا ان لوگوں کو. اور یہ جو طبقاتی نظام ہے، جو کیپٹلزم کی جو ایک خاص پیداوار ہے، اس سے یہ سلسلہ جو ہے وہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے. ہم نے اس کو یہیں پہ شستے کو ڈسکس کیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا یہ کچھ کرٹیسکس ہیں، اور ہم نے آج جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جی کرٹیسزم کس نیچر کی ہے، اس کی کیا جو ہے واٹ از بیسیکلی فلاسفی بیہائنڈ دیٹ کرٹیسزم، اور پھر فائنلی کنکلوژن ہم کیا نکالتے ہیں. اور پھر اسی جو آئیڈیالوجیز کو جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہوئے فری مارکیٹ اور ساری مارکیٹس کے اندر جو ہے ہم جو ایتھکس ہیں، مارکیٹ ایتھکس، ان کو ڈسکس کریں گے. یہ ہماری بیسک تھیم ہے جو پچھلے لیکچر اور آج کے لیکچر کو ملا کے میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. آئیے ہم آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ ہمارے پچھلے لیکچر میں منقطع ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو مارکس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ he was quite extremist، اور پھر میں نے یہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ نظریات جو ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس کے کام صرف جو ہے اسٹڈی کرنا ہے، اور جو بھی دنیا میں نظریے ہیں ان کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے اپنے وجدان کے لحاظ سے، اپنی نالج کے لحاظ سے، اپنے انالیٹیکل پاور کے لحاظ سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اس پہ جتنی آپ کو انفارمیشن ملے، جتنی آپ کو اس کو ایکسٹرا اسٹڈیز کے لیے جو آپ کو اس پہ لٹریچر ملے اس کو ضرور پڑھیں، اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا.
اس کے لیے ہمارے پاس ایک پہلا کریٹکس تھا، دوسرا کیپٹلسٹ سوسائٹیز ول ایکسپیرینس ریپیٹڈ سائیکلز آف اکنامک ڈاؤن ٹرنس اور کرائسسز بیکاز ورکرز آر آرگنائزڈ انٹو mass assembly lines. The firm of each owners can produce large amounts of surplus. یعنی جو سرمایہ کاری نظام ہے اس کے اندر بہت سارے کرائسس بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ لالچ میں آ کے یا آؤٹ آف ہز اسٹرینتھ سم ٹائم جو سرپلس پروڈکشن ہے وہ انڈسٹریلسٹ کر لیتا ہے. سرپلس پروڈکشن سے ظاہر ہے یو ہیو لوئرنگ آف دا ریٹ. اگر آپ کے پاس ایک چیز کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں مارکیٹ میں اس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ڈیمانڈ سپلائی آپ کو اپنے بہت دفعہ میرے سے بھی میں نے بھی عرض کیا ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا اس سے بیسک پرنسپل. اس نے یہ کہا کہ سم ٹائم آؤٹ آف ہز پار وہ یہ حرکت کر لیتا ہے کہ زیادہ پروڈکشن کر لیتا ہے. وائی ہی از ڈوئنگ دیٹ، وائی ہی از سو ایمبیشیس فار دی سرپلس پروڈکشن، اس کی ریزنس وہی ہیں جو ہم ایک نارملی سوچ سکتا ہے کہ عام اسٹوڈنٹ کہ جی سنس ہی ہیز دا پار ٹو ڈو دیٹ سم ٹائم آؤٹ آف ہز گریڈ اور آؤٹ آف ہز ہائپر کانشیسنیس ہی از آف دا ویو دیٹ آئی مسٹ ہیو لاٹ آف انوینٹری ود می فار فنش گڈس، اور اس سے انہیں نقصان بھی ہوتا ہے. تو اس نے یہ بھی ایک کہا کہ جس طرح سے جب ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اٹس آلسو کازنگ سم کرائسسز انٹو دا انڈسٹری جس کا کہ وہ خود ذمہ دار ہے. مارکس آرگو دیٹ پوزیشن آف دا ورکرز ان کیپٹلسٹ سوسائٹیز ول گریجولی ورسن. دس گریجوئل ڈکلائن ول ریزلٹ فرام دا سیلف انٹرسٹڈ ڈیزائر آف کیپٹلسٹ اونرز ٹو انکریز their assets to the expense of the workers. And he further said that this condition of the workers, which is a pathetic condition, it's not going to be stabilized at some point. It's a gradual worsening position. وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ورکرز کی پوزیشن ہے ان کیپٹل سوسائٹی جہاں پہ ان کو صرف اتنا سرمایہ دیا جاتا ہے جس سے یا اتنی جو ہے مزدوری دی جاتی ہے جس سے وہ صرف اپنا جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں. اس سسٹم کے اندر ایک آدمی جہاں پہ امیر تر ہوتا جاتا ہے تو وہاں پہ جو مزدور کی حیثیت ہے وہ گریجولی جو ہے وہ خراب ہوتی جاتی ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جیسے وہ ورسٹ ہو جاتی ہے. تو اس سسٹم میں اگر ہم یہ کہیں کہ دیر از چانسز اور یا ایسی کوئی گنجائش یا ایسی کیپیسٹی ہے دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم وی کین ایکسپیکٹ فرام دا سسٹم ٹو ایکٹ پرپیچولی اینڈ ڈو سم تھنگ فار دا ویلفیئر آف دا سسٹم. تو اس طرح سے نہیں ہے. یہ سسٹم دن بدن اکارڈنگ ٹو کارل مارکس یہ مزدور کی جو حالت ہے اپنے ساتھ ساتھ اس کو خراب کرتا جاتا ہے. اور اس نے یہ بظاہر یہ کہا کہ یہ کوئی ایسی پلیزنٹ سچویشن نہیں ہے. اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو شاید the reason is that he said that while they are working they don't have any incentive. کرٹکس بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کنٹرولڈ اکانومی ہے وہاں بھی انسینٹیو کوئی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیپٹلزم کے اندر انسینٹیو نہیں ہے تو جہاں پہ ہم کنٹرولڈ اکانومی کہتے ہیں جہاں پہ کسی شخص کو جو حصہ ملتا ہے اس کی نیڈ کے مطابق ملتا ہے. واٹس دا ڈفرنس بٹوین کیپٹلزم اینڈ سوشلزم؟ کہ کیپٹلزم کے اندر ہمارا جو مزدور کا یا آجر کا یا سرمایہ کار کا یا انڈسٹریلسٹ کا جو حصہ ہے وہ اکارڈنگ ٹو شیئر جو ہے اکارڈنگ ٹو کنٹریبیوشن ہے. دوسرا سسٹم جو ہے انڈیویجولزم کے اگینسٹ جس کو ہم ٹوٹلیٹیرینزم کہتے ہیں اس کے اندر سے اس طرح سے نہیں ہے. اس میں یور شیئر از نیڈ بیسڈ اور اس کے لیے کمیونٹی جو ہے اوور آل وہ ساری کی ساری کوشش کرتی ہے اور اس کو مجتمع کر لی جاتی. اس سسٹم میں بھی جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیڈ بیسڈ ہے وہاں بھی کرٹکس کہتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی ہمیں فلاح نظر نہیں آتی. اکارڈنگ ٹو کارل مارکس وہ یہ کہتا ہے کہ یہی بات جو ہے ٹرو فار دا کیپٹلزم سسٹم کہ وہاں پہ بھی مزدوروں میں اینڈ ہی سیڈ دیٹس لائک دا بلیک لنگ. ہم نے پتہ آپ کو یاد ہوگا پڑھا تھا کہ جی مائن اونرز جو مائن اونرز ہیں وہ دے ڈونٹ کیئر فار دی پیپل ہو آر ورکنگ ان کول مائنس اینڈ دے ہیو دی انہیلنگ آف فائن پارٹیکلز آف کول اینڈ دا لنگس دے ٹرن ٹو بی بلیک. اور اسی طرح ہم نے ٹیکسٹائل کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے کیس پڑھا تھا براؤن لنگس ڈیزیز کا جس کے بارے میں یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کے جو ریشے ہیں وہ انہیل کرنے سے براؤن لنگ ڈیزیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. دیٹس ون آف دا ڈس آرڈرز، ایک سمبولک سا نیم دیا گیا.
تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیتھیٹک کنڈیشن جو ہے مزدور کی وقت کے ساتھ ساتھ ایک سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں ہے، اور اس میں لوگ اپنی عمر سے جلدی مر جاتے ہیں. دے ورک ویری ہارڈ، دے آر ویری pathetic so far as the condition is concerned. But that doesn't mean that in the coming time they could think that okay, it's going to be better. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ایک چیز اگر آپ کو یاد ہو تو 2 قوانین ہم نے پڑھے تھے اپنے پچھلے لیکچرز میں. جب بلیک مائننگ کا کیس آیا تو امریکن کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ان کو معاوضہ دیا جائے اکارڈنگ ٹو دیئر سفررس، جتنی ان کی جو سفرنگز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے they should be compensated for the losses of health they have. اور اسی کے بیس کے اوپر جب براؤن لنگز والوں نے اپنے دعویٰ کیا کورٹ میں، لیبر کورٹ میں، تو ان کو ریجیکشن مل گئی بیکاز they said there was no پری ایک پلانٹ یا پری ایگریمنٹ کوئی نہیں تھا جس کے تحت آپ کو معاوضہ ملے. یہ کیس میں نے آپ کو پورا سنایا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا یہ سینٹ میں گیا اور سینٹ امریکن سینٹ نے پھر منظوری دی اس کیس کی کہ جی when we are giving compensation to the black lung people, why can't we give compensation to the brown lung labor. یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ compensations بھی ہوئیں. یہاں عرض کرنے کا مقصد کوئی criticism نہیں ہے، لیکن چونکہ critics لکھتے ہیں اس بات کو، جہاں تک مارکس کا یہ سوال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں درست نہیں ہوتی، تو اس طرح سے نہیں ہے. باوجود اپنے سارے سسٹم کے جو سرمایہ داری نظام ہے وہ مزدوروں کو ایلینیٹ نہیں کر سکتا یا ان کو ڈسبرس نہیں کر سکا. یونینزم آج بھی یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں اسی طرح سے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور بڑے اسٹرانگ جو ہیں ان کے فرنٹس ہیں ورکرز کے، دے آر ایکولی اسٹرانگ. تو یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ جو میں نے جیسے گزارش کیا کرٹکس جو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ورسن صورتحال ہونے والی بات ہے یا ورسٹ ہونے والی بات ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. There are school of thoughts which are giving lot of benefits to labor class. Then, though many of the Marx predictions have turned out to be correct, the emancipation of workers has not occurred. Still, many claim that unemployment, inflation, alienation, and false desire do characterize much of modern capitalist society. اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹوٹلی جو سسٹم تھا یا جو تھیوریز مارکس نے بنائی تھیں وہ انکریکٹ ہوئیں یا کریکٹ ہوئیں. ان میں دونوں صورتیں تھیں، کچھ کریکٹ ہوئیں، کچھ انکریکٹ ہوئیں. لیکن جو کریکٹ ہوئیں اس میں ایک چیز بہت اہم تھی، وہ یہ تھی کہ جی واقعی اس میں یہ ضرور تھا کہ نئے سرمایہ کاری نظام کے تحت مزدوروں میں یہ جو ایک خاص ڈپریشن ہے یا ایک خاص نان فلفلمنٹ آف سیلف ہے، اس کا یہ ضرور مسئلہ ہوا. لیکن یہ سارا نظام جو ہے ایک چیز نہیں کر سکا کہ یہ امرسنیٹ نہیں کر سکا مزدوروں کو، یعنی ان کو علیحدہ نہیں کر سکا، ان کو انڈیویجولز میں تقسیم نہیں کر سکا. ایک جو سینس آف اسٹرینتھ ہے ان میں، ایک اسٹرینتھ آف یونینزم جو ہے وہ ان کے اندر رہی. بہت سارے اصول، اس کے بہت سارے جو تھیوریز تھیں وہ صحیح ثابت ہوئیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری چیزیں تھیں ان کے اوپر اسٹل جو کرٹیسزم ہے وہ چل رہی ہے. ہمارے پاس ایک جو حتمی بات ہے، اگر ہم کہیں کہ کسی نظریے کے بارے میں، چاہے وہ مارکس ہے یا کیپٹلزم کا کوئی نظریہ ہے، اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس رزلٹ اس کا ہے، تو وی ڈونٹ ہیو اے ویری پازیٹیو رزلٹ فار ایوری سسٹم. دو اگر ہم رشیا کے اندر ایک نظام دیکھتے ہیں بہت بڑا مارکسزم کا جو فیل ہوا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسٹرن یورپ پورے کا پورا ایک سوشل اور پولیٹیکل میٹامورفزم سے گزرا ہے. انہی جو پچھلی جو ڈیکیڈز ہیں اس کے اندر ہمیں دنیا کے اندر بہت سارا جو نظریاتی نظام ہے یہ تبدیل ہوتا نظر آتا ہے. بٹ اگین this again has some proven things, some unproven things. Some successes are there and some critics یہ کہتے ہیں کہ کچھ اس کو ناکامیاں بھی جو ہے وہ بہت بری طرح سے ہوئی ہیں. ہمارا جو مقصد یہ ہے کہ اس سے کنکلوژن ہمیں کیا ملتا ہے. ڈیفینڈرز آف دا فری مارکیٹ، اس کے جو اگینسٹ اسکول آف تھاٹ ہے مارکسزم کے اگینسٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو فری مارکیٹ کو یعنی کیپٹلزم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. دے سے the defenders of the free market counter that Marx makes an unprovable assumption that just means
equality or distribution according to the need. They claim that justice really means distribution according to the contribution which requires free markets. وہ فری مارکیٹ یعنی ایسی مارکیٹ جس کے اندر آپ کو اجازت ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق سیل کریں، پرچیز کریں، اپنی مرضی کے مطابق مزدوری کریں، اپنی مرضی کے مطابق آپ کام کریں، اور جب چاہیں آپ اس مارکیٹ سے ایگزٹ لے سکتے ہیں اور اس کو ری جوائن کر سکتے ہیں. فری مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مارکس کا نظریہ ہے اس کے اندر اٹ ڈزنٹ فٹ انٹو دا فری مارکیٹ. لائک مارکس از سیئنگ دیٹ وی شوڈ گیو اکارڈنگ ٹو دا نیڈس. ہمیں جو تقسیم ہے یوٹیلیٹی کی، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، ہمارے پاس جو مستعمل چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، ہمارے پاس جو فوائد ہیں، بینیفٹس ہیں، جب ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو ہم نیڈ کے حساب سے ان کو تقسیم کریں کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اتنی اس کو دیں. اگر ایک شخص ہے، اس کے اہل خانہ 7 ہیں تو اس کی 7 بندوں کی ضرورت ہے اس کو پوری کریں. اگر 2 ہیں تو وہ 2 کی ضرورت کو پوری کریں. ڈیفینڈرز یہ کہتے ہیں جی اس طرح نہیں ہے، ہر آدمی کو اتنا شیئر دیں جتنا اس نے کام کیا ہے. ایک آدمی جو 10 گھنٹے کام کرتا ہے وہ اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتا جو 2 گھنٹے کام کرتا ہے. اس لیے ہم نیڈ کے اوپر بیس کر کے ڈسٹریبیوشن آف جو بینیفٹس ہے وہ نہیں کر سکتے. سو ڈیفینڈرز سے دیٹ ان آرڈر ٹو اکوموڈیٹ دی جسٹس اور جسٹ ڈسٹریبیوشن آف دا ریسورسز، کہ جب ہم اپنی بینیفٹس کو یا ریسورسز کی جسٹ ڈسٹریبیوشن چاہتے ہیں وہ ہیو ٹو فالو دا کیپٹلزم. اس کے لیے ہمارے پاس فری مارکیٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. سو ہیئر وی آر فیسنگ دا موسٹ پاورفل criticism against the Marxism. Then, even if private ownership causes inequalities, defenders of free markets still maintain that benefits of the systems are greater than, more important when the incidental inequalities. Whether the free market argument is pervasive depend ultimately on the importance one gives to the rights of the liberty and property as opposed to just distribution of income and wealth. Okay, this defenders, they say capitalism کے defender کہتے ہیں. It's right to some extent that when we are going for capitalism تو inequalities آ جاتی ہیں، یعنی غیر برابری کی جو سطح ہے اس کو ہم فیس کرتے ہیں. We do have social classes. Classism جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. But again, in spite of that classism is there and that capitalism is dividing people into classes. پھر بھی جو اس کے فوائد ہیں دے آر مچ مور دین دی ڈس ایڈوانٹیج آف دا سسٹم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم اگر اف وی جسٹ دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، ایک اوپن مارکیٹ کا اور اس کے ساتھ ایک جو کلوز مارکیٹ یا جو ہماری کنٹرولڈ اکانومی ہے، تو ان ایکویلٹیز کے باوجود جو بینیفٹس ہیں وہ زیادہ ہیں. اس لیے ان دونوں اسکول آف تھاٹس کے اندر یہ بھی ایک جو پرو مارکسزم کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی باوجود اس کے کہ رشیا کے اندر اور سارے ممالک میں، بہت سارے ممالک میں، ایسٹرن یورپ کے ممالک میں دی مارکسزم پروو ٹو بی انسکسیسفل آفٹر سم ٹائم، لیکن اسٹل اس کی جو ری برتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ہو رہی ہے. اور کچھ ممالک جیسے کیوبا ہے، موزمبیک ہے، ویتنام ہے، جہاں پہ یہ سسٹم چل رہا ہے، وہاں پہ اٹس ویری سکسیسفل اکارڈنگ ٹو دی پرو مارکسزم پیپل. لیٹس سی واٹس نیکسٹ وی ہیو. دین وی ہیو کنکلوژن. آخر ہمارے پاس 2 اسکول آف تھاٹ آ گئے ہیں. ایک کیپٹلزم کا اسکول آف تھاٹ ہے، ایک ہمارے پاس مارکسزم کا اسکول آف تھاٹ ہے. بات یہ پھر آ جاتی ہے کہ واٹ از دا ریزلٹ. آیا وی شوڈ فالو دی مارکسزم؟ کیا ہم مارکسزم کو فالو کریں اور نیڈ بیسڈ ہم جو ہے بینیفٹس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، یا ہم کیپٹلزم کو دیکھیں؟ بٹ اگین ایک سولوشن جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وائی ڈونٹ وی سلیکٹ دا بیسٹ تھنگس آف بوتھ دا سسٹم. ہم کچھ اچھی چیزیں کیپٹلزم سے لیتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہم مارکسزم سے لیتے ہیں، اور اس کو ملا کے ایک مکس اکانومی جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کے اندر جن ممالک نے یہ کوشش کی اس میں ناروے، سویڈن، ڈینمارک یعنی اسکینڈینیوین کنٹریز، جاپان، دے آر ایگزامپلز آف دا مکسڈ اکانومیز. یعنی انہوں نے جو بینیفٹس تھے کنٹرولڈ اکانومی کے ان کو
اور جو بینیفٹس ہے کیپٹلزم کے، ان دونوں کو ملا کے ایک مکس اکانومی بنائی، نیا تیسرا سسٹم بنایا جس میں دونوں کی بیسٹ چیزوں کو لے کے تو کنکلوژن ہمیں یہی نکلتا ہے کہ انسٹیڈ آف بینکنگ اپون ون سسٹم اور یہ سوچنا کہ ایک ہی سسٹم ہماری مشکلات کا حل ہے، یہ تھوڑی سی غلط بات ہو جاتی ہے. وی شوڈ mix up the things of best things of both the systems. So, which side, free markets or government intervention, will ultimately win? Neither the collapse of the Soviet Union nor the rise of strong collectivist governments like Japan proves one side of the other. Indeed, it may be the case that neither side by itself presents a complete picture of how the modern economy ought to run. نہ تو سوویت یونین کا جو نظام ہے اس کا کلیپس اور اس کے جو الائنس سے ایسٹرن یورپ کے جو ممالک ہنگری، چیکوسلاویکیا، آسٹریا اور یہ سارے ممالک جو اس نظام کے تحت ایسٹ جرمنی جو بعد میں مرج ہو گیا ویسٹ میں، نہ تو اس کے اندر جو کولیپس ہے اس نظام کا وہ کچھ پروو کرتا ہے اور نہ ہمیں کوئی بہت بڑی جو ہے بریک تھرو ملتا ہے اسکینڈینیوین سسٹم سے اور جاپانیز سسٹم سے. تو دین پھر جو ہے ہمارے پاس کیا سلوشن ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نظام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو تیسری صورتحال کیا ہے؟ کیا وہ ممالک جنہوں نے کیپٹلزم کو اپنایا ان کی صورتحال کیا رہی؟ امریکہ ہمارے سامنے اس وقت ہے $7 ٹریلین کی اکانومی. اگر ہم 21 ملک لیتے ہیں یورپین یونین کے، 21 ملک جو ہیں ملا کے ان کی جو اکانومی ہے وہ تقریباً لگ بھگ $7 ٹریلین کی نکلتی ہے. دوسری سائڈ پہ امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ 7 ٹریلین کی نکلتی ہے. موسٹ اسٹرانگ لیبر لاز ان دا ورلڈ، موسٹ اسٹرانگ سوشل سیکورٹی لاز ان دا ورلڈ، موسٹ اسٹرانگ جو ڈیولپمنٹ ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز جو ہے، ویری اسٹرانگ ڈیولپمنٹ انڈیکسز لائک کیلری انٹیک، ایجنگ، لٹریسی، یہ ساری چیزیں، سوشل سیکورٹی، یہ سب چیزیں جو ہیں اس سسٹم کے اندر موجود ہیں اور ان کی جو دنیا کے اندر ظاہر ہے ایز اے کنٹری ہوز اونر آف دا میجورٹی آف 90% آف دا ملٹی نیشنل ان دا ورلڈ، ہاؤ وی کین سے دیٹ دس سسٹم which is controlling almost the whole world is the failure. تو ہمارے پاس جو سکسیس ہے کیپٹلزم کی اس کی بھی بڑی اسٹرانگ مثال ہے. اگر ہم اس کو ٹوٹلی فیلور نہیں کہہ سکتے رشیا کے اندر مارکسزم کو، یا ہم ہنگری کے اندر یا آسٹریا کے اندر یا چیکوسلاویکیا کے اندر یا یوگوسلاویا کے اندر جو مارکسزم کو ایک فیلور ہوا سسٹم کے تحت اور پیپل دے رین ٹورڈس ڈیموکریسی، تو ہم اس کو اگرچہ اس کی فیلور نہیں کہہ سکتے، لیکن مسڈ اکانومی بھی ہمارے لیے کوئی سلوشن نہیں ہے. اس لیے تیسرا سلوشن اگر ہم دیکھتے ہیں کیپٹلزم، تو اس کے اندر جیسے میں نے گزارش کی that we have example of America which is the ultimate capitalism کے جو ایک ریزلٹس ہیں جو میں نے عرض کیا، اتنی بڑی اکانومی، اتنی بڑی پروڈکشن، اتنی بڑی جو ایک حصہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ایک اداروں کو جو ہے بنانے میں جو بزنس انسٹیٹیوشنز ہیں، تو ہم اس کو بھی ایک سکسیس کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کسی سسٹم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیل ہوا. سو وی may think about a mixed economy where we take the best part of every system and then utilize it according to our needs. Many economists now advocate retaining the market system and private property while modifying their working through government regulations. A mixed economy that attempts to remedy the deficiencies of a free market, such policies can be very successful as we have seen in Sweden, Japan, Norway and many other countries. کچھ ممالک یا کچھ فلاسفر جو ہے ان ممالک سے جو ریلیشن رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی if we look at the best systems, okay, we take it from the capital market. فری مارکیٹ کا جو نظریہ ہے یہ چونکہ کیپٹل مارکیٹ کا ہے اینڈ وی نو دیٹ وداؤٹ فری مارکیٹ وی کینٹ میک پروگرس. لیکن اگر ہم مزدوروں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کے سینٹرلی ریگولیشنز جو ہیں، سینٹرلی جو آرگنائزڈ یا ان کے سینٹرلی جو فارمولیٹڈ ریگولیشنز ہیں ان کو ہم لاگو کر دیں، یعنی لاز آف لیبر یا ویلفیئر آف لیبر جو ہے
وہ انڈیویجول کے ہاتھ میں نہ ہو، مارکیٹ آپ کی فری ہو جیسے کیپٹلزم میں ہوتا ہے، اور جو مزدوروں کے رولز ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، وہ بجائے اس کے کہ فرد واحد کے ہاتھ میں ہوں یا ایک آجر کے ہاتھ میں ہوں، وہ ادارے جو ہیں گورنمنٹ کے وہ اس کا خیال رکھیں. سوشل سیکورٹی ہے، لیبر ویلفیئر ہے، اولڈ ایج بینیفٹس ہے، لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں، ILO ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. یہ سارے ادارے اس بات کو شو کرے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. ان کی جو ویجز ہیں، ان کی سوشل سیکورٹی کا، ان کی جو ہیلتھ ہے اس کا، اینڈ اگین ایٹماسفیئر ویئر دے آر ورکنگ اٹ از اکارڈنگ ٹو دی اسپیسیفائڈ اسٹینڈرڈز آف دا گورنمنٹ. پھر ویجز کا لا ہے، لا آف منیمم ویجز، یہ ان کی کم سے کم مزدوری جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. دین انکریمنٹس ہیں، دے شوڈ بی آلسو پارٹ آف دی پروفٹس، لائک ہم بونسز جس کو کہتے ہیں، maybe in the type of extra salaries every year, 2 or 3 or 4 salaries, and then subsidized rates جس کے اوپر ان کو کھانا اور جو مختلف چیزیں ہیں زندگی کی ضروریات کی وہ ان کو فراہم کی جائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مکس سسٹم ہے جن ممالک نے اپنایا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس میں ناروے ہے، اس میں سویڈن ہے، ڈینمارک ہے، یعنی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، جاپان ہے. تو اس کا خاطر خواہ اچھا اضافہ ہوا، اور اس لیے کرٹکس جو ہے یا اس کے جو اس اسکول آف تھاٹ کو جو سپورٹ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ از فری مارکیٹ ود کنٹرولڈ لیبر لا انڈر دا گورنمنٹ اینڈ انڈر دا سپرویژن آف گورنمنٹ. لیبر کو کم سے کم یہ ہو کہ سرٹن لاس کے تحت ریگولیٹ کیا جائے. ایون دو دا US is more successful economically than most other countries, studies do indicate that mixed economies have some ایڈوانٹیجز. اگرچہ ہم نے دیکھا کہ کیپٹلزم میں، جیسے میں نے گزارش کی کہ 7 ٹریلین کی اکانومی، دنیا کی بڑی اکانومی، 90% ملٹائی نیشنل جو ہے ان کو اون کرنے والی، اور وہ ملٹائی نیشنل جو دنیا کے ٹوٹل جو آمدنی ہے اس کا 90% جنریٹ کرتی ہیں. ٹوٹل جو ہمارے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو جو لیبر ہے یا ایگزیکٹو جو ہیومن ریسورسز ہیں، ان کا 90% کیٹر کرتی ہیں. اگرچہ they are just 17 to 16% of the whole companies in the world, or sometime if you look at the mega companies is 0.2%, 0.2%, 0.2% companies 90% دنیا کی جو ویلتھ ہے اس کو کمانے کا ذریعہ ہیں. تو کیا ہم اس کو فیلور کہہ سکتے ہیں کیپٹلزم کو؟ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ امریکہ کی مثال سامنے ہے، ہمارے ہاں اسکینڈینیویا کی مثال سامنے ہے. تو وی شوڈنٹ سے دیٹ اٹس اے فیلور، اٹس اگین سکسیس. تو جہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہم لوگوں کی جو فلاح ہے اس کے لیے دوسروں سے جو قوانین ہیں جو اچھے لگتے ہیں اس کو مستعار لے لیں یا ان سے جو استفادہ حاصل کریں. سیکنڈلی، نیو ٹیکنالوجیز آر آلسو فائرنگ دی ڈبیٹ اوور دی بیلنس بٹوین لاکمین پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ کلیکٹیو اونرشپ. لاکمین یہ کہتا تھا کہ جی جس آدمی نے، میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو ایک مثال دی تھی کہ لکڑی کا اگر ایک ٹکڑا ہے اور کسی آدمی کو وہ ملا ہے اور اس نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو تراش کے اس سے ایک اسٹیچو بنا دیا ہے، تو وہ اس کی ملکیت ہے. لاکینز یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے لیبر کی کسی چیز کے اوپر، وہ اس کی پراپرٹی ہے. بٹ نئی ٹیکنالوجی جو ہے، نئی جو رولز ہیں، وٹ اباؤٹ کمپیوٹرز، وٹ اباؤٹ new inventions, what about the copyrights, what about the intellectual property rights, what about the patents, what about the trademarks. دنیا کے اندر جو لوگ ایجادات کرتے ہیں، اور کیا یہ اگر ایک آدمی نے ایک اچھی دوائی بنائی ہے، کیا پوری دنیا کا حق نہیں ہے اس پہ کہ وہ اس پراپرٹی کو اپنے اندر جو ہے وہ تقسیم کرے اور اس کو استعمال کرے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے پیٹنٹس ہیں کہ اس کو بھی اس کا حصہ ملے، اس کے لیے لاز بنا دی گئی کہ جی ٹھیک ہے 17 سال تک آپ اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں، یا 18 سال تک، اور باقی اس کے بعد فری کریں لوگوں کے لیے اس کو. تو کیا اس صورت میں جب ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں، جب ہم ویب کی بات کرتے ہیں، جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں، انٹلیکچوئل ریسورسز کی بات کرتے ہیں، ایجادات کی بات کرتے ہیں، ہم پڑھائی کی بات کرتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ فرد واحد کی ملکیت ہے؟ اور جس آدمی نے اس کو کریٹ کیا ہے، جس کا یہ انٹلیکٹ ہے، کیا یہ اس کی ملکیت ہے؟ کیا اس سے عوام الناس کو یا ان لوگوں کو جو اس کے
دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیز ایجاد نہیں کیا, دے آر جسٹ لیونگ ان دس ویب, کیا ان کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے؟ از اٹ پرائیویٹ پراپرٹی آف سم باڈی؟ اگر ایسا ہوتا تو آج شاید ہم کسی بھی کمپیوٹر کے پروگرام کو, کسی بھی ہم ویب سائٹ کو وزٹ نہ کر سکتے, اور کسی جگہ پہ بھی ہم جا کے اپنے لیے ریسورسز جو ہیں وہ تلاش نہ کر سکتے. کسی کے پاس بکس نہ ہوتی اور کسی کے پاس وہ نالج نہ ہوتی, اور یہ چیزیں کنفائنڈ ہو جاتی. سو فری پراپرٹی جو ہے اس کا کانسیپٹ بالکل موجود ہے, اونرشپ کے رائٹس بالکل موجود ہے, بٹ نیچر چینج ہو گئی ہے. ناؤ پراپرٹی از ناٹ جسٹ اے مارکیٹ, پراپرٹی جسٹ ناٹ اے فیکٹری, پراپرٹی از ناٹ جسٹ این انڈسٹریل اسٹیٹ, پراپرٹی از ناؤ انٹلیکچوئل پراپرٹی, یور برین, یور کریشن. اور اس کے لیے جب تک آپ دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو وہ بیکار ہے. اگینسٹ دی رولس آف جو دنیا میں ایک ہیومن بینگ جو آئے ہیں ان کی جو لیے ایک جو ضابطہ حیات بنا ہے اس کے ٹوٹلی یہ بات خلاف جاتی ہے. اس لیے یہاں پہ کرٹیسزم جو ہے اس بات کو فالو نہیں کرتی. فائنلی جو ہم اس بات کو کلوز کرتے ہیں جس ڈبیٹ کو, وہ یہ ہے دیٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز اسپیشلی کمپیوٹرز create new forms of intellectual property that unlike other type of property can be copied. بات وہی ہے کہ جی جس طرح ہم نے پروگرام دیکھے ہیں, ورڈ کے پروگرام ہیں, مختلف اور اس قسم کے پروگرام ہیں, ایکسل ہے, جو لوگ بے تحاشا ہم فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہمارے اس سے اٹھاتے ہیں, آپ, میں, ہم سارے لوگ. بے شمار بکس آتی ہیں دنیا میں, ہم پڑھتے ہیں, ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں, بے شمار ایجادات ہوتی ہیں, لائف سیونگ ڈرگز آتی ہیں دنیا میں, نئی نئی ادویات آ رہی ہیں, نئی نئی جو چیزیں ہیں وہ انسان کی فیسلٹیز کے لیے جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں. تو کیا ایز اے نیشن, ایز اے پیپل ہو آر لیونگ آن دس گلوب, ایوری باڈی ڈزنٹ ہیو رائٹ ٹو ایکسیس سچ تھنگس؟ تو فری پراپرٹی کے اندر یس وی ڈو ہیو دا رائٹ. اٹس ناٹ دا سیم اولڈ ایرا وین یو کین ناٹ گیو دی رائٹس ٹو ادر پیپل فار اے پرسن پرٹیکولر اونرشپ. یہ بات جو مارکس کی ہے, لاکین کی جو ہے کہ جی ایک آدمی جس نے یہ پراپرٹی بنائی اس کی ہے. مے بی اٹس ٹرو فار اے پکچر, مے بی اٹس ٹرو فار اے اسٹیچو, مے بی اٹس ٹرو فار اے پوئم, مے بی اٹس ٹرو فار اے پیس آف پوئٹری, مے بی اٹس ٹرو فار اے پروز, کسی ناول کے لیے جس کی ایک اسٹیٹکس کی کوئی ویلیو ہے. وہ چیزیں جس سے عام الناس کو یا جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہے وہ پراپرٹی فرد واحد کی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر کوئی دوائی ہے, کوئی بنی ہے, آپ کو یاد ہے ہم نے ایورمیکٹن کا کیس ڈسکس کیا تھا, 1,80,00,000 لوگ مرنے والے تھے اس بیماری کے ساتھ جو ریور برائنڈنس ہے. اگر وہ کمپنی جو ہے جس نے وہ دوائی فری ان کو دی, اگر وہ اس کو اپنی ملکیت بنا کے اس کو ڈسٹریبیوٹ نہ کرتی تو یہ ٹھیک ہے کہ پراپرٹی کے لحاظ سے لاکین کا نظریہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ 1,80,00,000 لوگوں کی موت کے بھی اوپر. It's too much cost. One human life is very costly. But to talk about 18 million people. So, یہاں پہ جو بات ہے یہ صادق نہیں آتی لاکینس کی جو ہے. تو کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ آپ اچھی چیزیں جہاں سے آپ کو ملیں لے لیں. ہم اگر ایک سنگل ویب کے اوپر نہیں رہنا چاہتے, ایک لیگ کے اوپر ہم کام نہیں کرنا چاہتے, we may be having a cocktail, or maybe having collection of different good things from each system. And we shouldn't confine ourselves to one. اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, دنیا میں بڑے تجربے ہوئے. So, socialists point out that artists, writers and thinkers have always created works without any financial incentives. Should new scientific and engineering discoveries be protected as private properties? Should these things be shared by the society that made their discovery possible? کیا جس طرح سے ایک آرٹسٹ جو میں نے گزارش کی ہے, یا کوئی اور اسکلپچرسٹ ہے, یا کوئی شاعر ہے, یا کوئی رائٹر ہے, ٹھیک ہے, واٹ از اباؤٹ دوز تھنگ؟ تو سوشلسٹ کہتے ہیں کہ جس سوسائٹی نے ان کو یہ حصہ دیا, جس سوسائٹی نے ان کو, دیکھیں ایک آدمی, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے دنیا میں ٹاپ کیا اور وہ بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا, اس میں اس اسکول کا بھی دخل ہے جہاں سے اس نے پرائمری پاس کی, ان میں اس اساتذہ کا بھی دخل ہے جس نے ان کو پڑھایا, اس میں ان کے والدین کا بھی دخل ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس کو ذرائع میسر کیے,
اس میں اس ملک کا بھی حصہ ہے جس نے اس کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کہیں پہ آزمائے. تو یہ ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ کولیکٹیولی سوسائٹی بن جاتے ہیں. تو کیا ہم ان بینیفٹس کو سوسائٹی کے اندر شیئر نہیں کر سکتے جو کسی آدمی کے پرسنلی جو اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے یا اس نے جو انسان کی بہتری کے لیے کوئی چیز بنائی ہے؟ یس وی کین. اور یہی بیسیکلی ہمارا کنکلوژن ہے کہ وی شوڈ ناٹ کنفائنڈ آور سیلف سچ پراپرٹی ریگولیشنز. اٹ شوڈ بی آف کورس ون شوڈ گیٹ دی بینیفٹس, فائنینشیل بینیفٹس جیسے ملتے ہیں سب کو رائلٹی کی صورت میں. اوکے, ایوری باڈی از گیٹنگ گڈ رائلٹی آف ہز ڈسکوریز, بٹ اس کا جو بیسک ہے رول ہے it's for the betterment of all the people and everybody who's living in this globe, whether irrespective of any color discrimination or jo racial discrimination, he has equal right to get benefit of these discoveries. So the debate continues still, though critics of Marx contend that Marxism is dead. Many socialist trends and theories remain influential. Locke and Smith's form of capitalism has the upper hand, but many nevertheless maintain that a mixed economy comes closest to combining the utilitarian benefits of the market economy with the proper respect of human rights, caring and justice. یعنی ہم آخر پہ بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ بہت جگہ پہ مارکس کے نظریات فیل ہوئے, بہت جگہ پہ لاکینس کی باتیں غلط ہوئیں. یوٹیلیٹی اسی صورت میں فائدے جو ہیں, مفادات جو ہیں, بینیفٹس جو ہیں, سوشل بینیفٹس, فائنینشیل بینیفٹس اسی صورت میں تقسیم ہو سکتے ہیں جب ہم جسٹ جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن, اس کو ہم جسٹ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں ہوں جہاں پہ ہر فرد کو فری مارکیٹ کے اندر کام کرنے کا حق ہو, اس کے حقوق لیکن محفوظ ہوں اکارڈنگ ٹو دا لیبر لاز, اور لیکن اس کو یہ پتا ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں میری محنت کے مطابق اس کا صلہ مجھے مل رہا ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ ایک سائنٹسٹ ہے, اسٹوڈنٹ ہے. تو یہاں پہ ہمارے جو ہے بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ ہم ان ساری آئیڈیالوجیز کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ آتے ہیں کہ فری مارکیٹ, کنٹرول لیبر اینڈ دین پراپرٹی ایک آدمی کی ہے, اس کو اس کے بینیفٹس کا حق ضرور ہے, لیکن جو فائنینشیل بینیفٹس کا, لیکن اس کے جو دوسرے فائدے ہیں وہ ساری دنیا کو اس کا حق ہے کہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے. تو یہ ہماری ڈبیٹ جو ہے ایک حتمی نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے جس میں ہم کسی بھی سسٹم کو یہ نہیں کہتے اچھا ہے, ہم کسی سسٹم کو بھی یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ برا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سسٹم سے آپ کو جو اچھا ملتا ہے وہ لیں اور یوٹیلیٹی کو زیادہ کریں, بینیفٹس کی تقسیم کو زیادہ کریں, تاکہ دنیا کے اندر جو نظام ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے, زیادہ خوشگوار طریقے سے, زیادہ مستند طریقے سے چلے اور میکسیمم لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اسٹوڈینٹس, ہم اس کے بعد جو اپنا نیا ٹاپک ہے اس کو شروع کرتے ہیں. میں اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کی, بیسیکلی جو نالج کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے جاننا ضروری ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ سے شروع میں, جو آپ کو میں نے سوشل سسٹم کے اوپر یا سوشیو اکنامک سسٹم کے اوپر جب میں نے لیکچر دینے شروع کیے تو میں نے کہا تھا دیکھیں ہم ان سسٹم کو ڈسکس کر کے وہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ قاعدے ڈسکس کر رہے ہیں جن کے تحت ہم نے کسی چیز کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ایتھکس کو جب ہم پرکھتے ہیں تو ہمیں اس وقت تک یہ پتہ نہیں چلے گا یہ بات ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل ہے جب تک ہمیں اس سسٹم کا پتہ نہیں چلے گا جس سسٹم کے تحت یہ ایتھکس بنے ہیں. آج جب ہم بات کریں گے تو ہم فری مارکیٹ کو جب یوز کریں گے, جب ہم لفظ یوز کریں گے کنٹرولڈ اکانومی کا, جب ہم لفظ یوز کریں گے پرائس ڈسکرمنیشن کا, جب ہم لفظ یوز کریں گے ٹوٹیلیٹیرزم کا, تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ جی یہ فلاں چیز کی بات ہے, یہ فلاں بندے گی. تو یہ اس کے لیے آپ کی جو بیس تھی وہ بہت ضروری تھی بنانی. اب ہم ڈائریکٹلی موو کر رہے ہیں ٹوورڈس دی ایتھکس. آج کے ہمارے جو ایتھکس ہیں تو آج کے لیکچر میں یہ بیسیکلی مارکیٹ کے ایتھکس ہیں. وٹ از دی ایتھکس آف مارکیٹ؟ دیکھیں وٹ از مارکیٹنگ. ایک چیز جہاں پہ ایک چیز بنتی ہے وہاں سے اس کو لے کے when you move it to the end user, جو اس کا کنزیومر ہے یا اس کا آپ کا جو کسٹمر ہے, جب
اس تک اس کو پہنچاتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے مینوفیکچرنگ سے کنزیومر تک کے آنے کا, یہ عمل مارکیٹنگ کا ہے. دنیا کے اندر بے شمار مینوفیکچرنگ کنسرن ہیں, سروسز ہیں. مینوفیکچرنگ وہ ہے جہاں پہ چیزیں بنتی ہیں, آپ کی فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز ہیں, آپ کی انڈسٹریل گوڈز ہیں, آپ کی اسمبلیز ہیں, سب اسمبلیز ہیں, بے شمار چیزیں ہیں دنیا کے اندر. سروسز ہیں جس میں ایئر لائن سروسز ہیں, آپ کی کوریئر سروسز ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, بے شمار سروسز دنیا کے اندر ہیں. یہ جب آپ اپنی جو کام کرنے والی جگہ ہے یا جہاں پہ یہ مینوفیکچر ہوتی ہیں یا جہاں پہ ان کا جو بیسک ان کی جو پروڈکشن کی پلیس ہے, وہاں سے جب ان کو آپ ان کے اینڈ یوزر تک یا کسٹمر تک لے کے آتے ہیں تو اس پروسیس کے اندر بے شمار چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ایک چیز پروڈکشن آپ نے کی, دوسری چیز آپ نے کیا کیا کہ اس کے لیے آپ نے پروموشن کی. یعنی آپ نے اگر فرض کیا آپ نے کوئی چیز بنائی, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ میں آپ نے بسکٹ بنا لی, ہم ایک بات چھوٹی سی کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ, آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ پروموشن کی, ایڈورٹیزمنٹ کی, آپ نے ٹیلی ویژن پہ, اخبارات میں, میڈیا کے تھرو آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کی. تیسری بات آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ڈسٹریبیوشن چینلز کے تھرو, لوگوں کو ہول سیلر سے لے کے دکاندار تک, ریٹیلر تک آپ نے ایک ڈسٹریبیوشن کا سائیکل بنایا. جس طرح ایک چیز فیکٹری میں بنتی ہے وہ اپنے ایجنٹ کے پاس آتی ہے, ہول سیلر کے پاس, ہول سیلر اس کو رجسٹرز کے ذریعے موو کرتا ہے اور اس کو ریٹیلر کے پاس, دکاندار کے پاس پہنچا دیتا ہے اور دکاندار اس کو بیچتا ہے. یہ جو تین چیزیں میں نے عرض کیا, پروڈکشن, پروموشن اور ڈسٹریبیوشن, یہ ایک چیز کی ویلیو کریٹ کرتی ہیں, ویلیو آف سم تھنگ. اور اس ویلیو کو کیش ہم کس سے کراتے ہیں؟ چوتھے حصے سے. اور چوتھا حصہ کیا ہے؟ پرائس. پروڈکشن ایک ہوئی, اس کی پروموشن ہوئی, ڈسٹریبیوشن ہوئی, اور جب تک اگر اس کی ہمیں صحیح پرائس نہیں ملے گی اس وقت تک ہم جو ہے اس کے لیے it's just useless to produce one thing. I mean beneficial نہیں ہے. Now اگر ہم پرائس کی بات کرتے ہیں تو پرائس کیا ہے؟ سادے سے لفظوں میں تو it's a monetary, جو آپ کی ایک بینیفٹ ہے جو کسی چیز کو بیچ کے آپ کو ملتا ہے وہ پرائس ہے, یا ایک مانیٹری ویلیو کسی چیز کی جو ہے وہ پرائس ہے. پرائسز it's not just the tag کہ ایک اوپر 19 روپے 95 پیسے لکھے ہیں تو وہ پرائس ہے. No, it's a value. یہ آپ کو ویلیو بتاتی ہے کہ یہ چیز جو آپ خرید رہے ہیں اس کی ویلیو, اس کے بینیفٹس آپ کو جو مل رہے ہیں اس کی قیمت 19 روپے 95 پیسے. اگر ہم مختلف چیزوں کو دیکھیں, ہماری تنخواہ, کرایہ, آنریریم, ہمارے جو ٹیکس ہے, ہمارا جو مختلف ٹول دیتے ہیں ہم جو ہائی وے پہ چڑھنے کے لیے, پل سے نکلنے کے لیے ٹول جو دیتے ہیں, ہم مختلف جو فی دیتے ہیں اسکولوں کی, کالجز کے اندر, دے آر آل پرائسز. میں معافی چاہتا ہوں اس بات کرنے میں کہ فیس اور میں نے یہ سارا ذکر کیا, یا ڈاکٹر کو فی دیتے ہیں, لیکن ہم اگر بات کرتے ہیں, سائنٹیفک بات کرتے ہیں, ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں, تو any monetary benefit which we are paying against certain services or product, اس کا بینیفٹس کے لیے جو ہم پیسے پے کرتے ہیں وہ پرائس ہے. جیسے اگر ہمیں مکان میں رہتے ہیں تو وی آر پیئنگ رینٹ فار دیٹ فیسلٹی, وہ ہمیں فائدہ اس کا ہو رہا ہے. اگر ہم کالج میں ٹیوشن فیس دے رہے ہیں تو وی آر گیٹنگ ایجوکیشن اگینسٹ دیٹ. اگر ہم ایک ڈاکٹر کو اس کی فیس دے رہے ہیں تو ہم اس سے جو ہے دوائی لے رہے ہیں اور مشورہ لے رہے ہیں. اگر ہم بس میں بیٹھ کے اس کا کرایہ دیتے ہیں تو وی آر یوزنگ دیٹ فیسلٹی. یہی بات پروڈکٹس کے اندر آ جاتی ہے. پروڈکٹس کا مسئلہ یہ قطن کی یہ مطلب نہیں ہے مارکیٹنگ کا کہ آپ ایک جو چیز ہے اس کی کاسٹ پلس اس کا ایک فکس پروفٹ لگا کے اس کی ایک پرائس بنا کے آپ کو دے دی جائے اور آپ اس کے مطابق اس کو پے کر دیں. نئی جو مارکیٹنگ تھیوری ہے, پرائسنگ کی تھیوری, اس کے مطابق آج کی دنیا میں ہم جب پرائس کی بات کرتے ہیں تو ہم ان بینیفٹس کی قیمت لگاتے ہیں جو چیز ہمیں باہم پہنچاتی ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ ہم نے ایک ریزر لیا شیو کرنے کے لیے, ہمیں اس کے کیا کیا بینیفٹ ہیں. دکاندار کہتا ہے یہ ڈسپوزیبل ہے جناب, اس کے ڈبل ایج ہیں,
اس سے آپ کو کٹ نہیں لگے گا، یہ جناب 2 مہینے چل جائے گا. آپ سنگل ایج بلیڈ لیں گے اس سے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو کٹ لگ سکتا ہے، اٹس ناٹ ہائیجینک. اس کو جو ہے وہ جو زنگال زنگ لگ سکتا ہے، آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، اٹس ڈینجرس. کوئی بچہ ہاتھ پہ لگا لے گا. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کو بینیفٹ بیچ رہا ہے، فائدے بیچ رہا ہے اس چیز کے. سو پرائسنگ از جو پروپورشنل ہے وہ بینیفٹس کے ہے. آپ کسی چیز کے جتنے بینیفٹس ہیں اس کی اتنی پرائس دیتے ہیں. یہاں پہ مارکیٹ کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ دنیا میں کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں کہتا کہ آپ پرائس کو ویری نہ کریں. آپ کسی بھی جگہ پہ جب ہم بات کرتے ہیں، ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں مارکیٹنگ کے اندر جس کو ہم سیگمنٹیشن کہتے ہیں. واٹ از سیگمنٹیشن؟ کہ ہم اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اس کی سلائسنگ کرتے ہیں اور اس کے مطابق چیزیں بناتے ہیں. تو اس کے مطابق ہم ڈفرینٹ پرائسز رکھتے ہیں. مثلا ایک گھی کا ڈبہ ہم نے بنایا، اس گھی کے ڈبے کو ایک دکاندار نے بھی استعمال کرنا ہے، اس گھی کے ڈبے کو ایک خاتون خانہ نے بھی گھر میں استعمال کرنا ہے، اس گھی کے ڈبے کو ایک ریسٹوران بنانے والے بھی یوز کرنا ہے، اور اس گھی کے ڈبے کو اس شخص نے بھی یوز کرنا ہے جس کی ضروریات جو ہیں وہ کافی ہیں لیکن اس کی آمدنی محدود ہے. اب جو کمپنی ہے وہ ان چاروں کے لیے ایک جیسی پیکنگ نہیں بنائے گی. وہ کہ جی ہوٹل والا ہے، ریسٹورینٹ والا ہے، وہ تو روز اس کو جو ہے یوز کرتا ہے اور اس کو پھینک دیتا ہے جو اس کا ڈبہ ہے. سو وائی ٹو ہیو لاٹ آف منی آن دی ٹن پیک، وائی ناٹ ٹو ہیو ڈسپوزیبل پلاسٹک پیک. اس نے تو اس کو روز کا روز استعمال کر لینا ہے. خاتون خانہ نے اس کو رکھنا ہے، انہوں نے اس کو مہینہ 1.5 مہینہ یا جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں ان کے مطابق اس کو ایک جگہ پہ اسٹور رکھنا ہے. ان کے لیے ہم ایک ٹن پیک اچھا سا بنا لیں جو کھل جائے، بند ہو جائے، اینڈ اٹ ڈزنٹ ہیو اینی نان سیفٹی اس میں جو چیزیں ہیں وہ نہ ہوں. سیفٹی فیکٹر جو ہے اس میں ضرور ہو. اب ایک سیگمنٹ آپ کے پاس ریسٹورینٹ کے مالک کا آ گیا، ایک سیگمنٹ آپ کے پاس خاتون خانہ کا آ گیا، تیسرا سیگمنٹ ایک مزدور کا ہے جس کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ 10 kg یا 5 kg خریدے. اس نے روز کے روز 1 پاؤ یا آدھا پاؤ یا تیسرے دن یا چوتھے دن آدھا کلو یا ہفتے میں آدھا کلو جو ہے آئل خریدنا ہے. آپ اس کے لیے ایک چھوٹی ڈسپوزیبل پیک بنا لیتے ہیں کہ جی اوکے، آئی مین ہی از آئی ایم سوری فار دیٹ ورڈ، ہی کانٹ افورڈ ٹو بائی. I mean, this is against the moral, but we are in studies and we have to say that he's not affording 5 kilo, so maybe he's affording half a kilo. تو ایک سیگمنٹ یہ آ گیا جو ہاف کلو کو خریدتا ہے. پھر انڈسٹری ہے جس کے اندر چپس بنانے کی انڈسٹری ہے جس کے اندر ہزاروں kgs جو ہے مہینے کے استعمال ہوتے ہیں آئل کے بے شمار. اس کے لیے مے بی وہ ٹن کو فائدہ نہیں ہے. میگا جو کارٹنز ہیں یا میگا جو ڈرمز ہیں وہ بنائے جائیں، وہ ایک سیگمنٹ ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ان چاروں سیگمنٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے علیحدہ علیحدہ پرائز کر سکتے ہیں. ہم تھوڑی پرائز کریں گے اس بندے کے لیے جس نے چھوٹی چیز خریدنی ہے، بیکاز ہمیں پتہ ہے اس کی پرچیزنگ کیپیسٹی کم ہے. ہم جہاں پہ ڈبہ دے رہے ہیں اور جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ وی آر آلسو پرووائڈنگ اے شیلف لائف ٹو دس پروڈکٹ، وی ول چارج سلائٹلی ہائر دین دا پلاسٹک سیشے. اب وہاں پہ جہاں پہ انڈسٹریل سپلائی دے رہے ہیں مے بی ہماری کاسٹ جو ہے چونکہ ہماری کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، ہماری کاسٹ کم ہو جائے، وہاں پہ ہمیں قیمت کم دینی پڑے. ہوٹل کے یا ریسٹورینٹ کے اندر جہاں پہ روز سینکڑوں سیشے استعمال ہوتے ہیں مختلف کوکنگ کے اندر، مے بی وہاں پہ ہماری پرائس اور ہو. یہ جو ہے سیگمنٹیشن آف پرائس، اس کو کبھی بھی منع نہیں کیا گیا. اٹس الاؤڈ، لیگل ہے پوری دنیا میں. اس کے لیے ہم بات نہیں کرتے کہ ایتھکس انوالو ہوتے ہیں. سیگمنٹیشن بیس پرائس کی ہر قانون کے اندر، ہر جو اسکول آف تھاٹ ہے، لاجک کے اندر اجازت ہے کہ آپ سیگمنٹ بنائیں اور پرائسنگ کریں. لیکن واٹ از پرائس ڈسکریمنیشن؟ پرائس ڈسکریمنیشن ہے کہ ایک ہی چیز کے لیے، ایک جیسی چیز کے لیے، دو یکسر چیزوں کے لیے جو اپنی کوالٹی میں، اپنی شکل و شباہت میں، اپنے فوائد میں یکساں ہیں، آپ دو مختلف قیمتیں چارج کریں. آپ واشنگٹن میں یا لاہور میں اس کی قیمت اور چارج کریں، لیکن ایک گاؤں میں، چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پہ لوگوں کے ذرائع جو ہے آمد و رفت و شہروں تک نہیں ہے، اس کی قیمت اور چارج کریں. یا
ایک جو نیڈی آدمی ہے who's in severe need of that thing like a life saving medicine, اس سے تو آپ قیمت اور چارج کریں. اور عام حالات میں ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو اس سے آپ اور قیمت چارج کریں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو بنانے والے ایک ملک میں بندے ہی 4 ہیں, 4 انڈسٹریز اس کو بناتی ہیں, اور چاروں انڈسٹریز آپس میں اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ دے شوڈ بی کمپیٹیٹر ٹو ایچ ادر. دونوں سائڈ پہ, یعنی اپنی کوالٹی کے سائڈ پہ بھی اور قیمت کے لحاظ سے بھی دے شوڈ بی ان ہائپر کمپٹیشن. ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں کہ جی ہماری پرائس کم, ہماری کوالٹی اچھی, ہماری پرائس سے بھی کم, ہماری کوالٹی سے بھی اچھی, یا ہماری پرائس زیادہ ہے لیکن ہماری کوالٹی بہت اچھی ہے. یہ تو ہیلدی کمپٹیشن ہے فری مارکیٹ کا. اور دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 کمپنیاں اگر مل جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جناب ہم نے اس کی قیمت کبھی نہیں کم کرنی, اور ایک ہائر پرائس فکس کر لیتی ہیں آپس میں جس کو ہم پول کہتے ہیں, تو کیا 5ویں پارٹی اس ملک میں ہے نہیں جو اس چیز کو بنائے, اور اگر وہ چیز امپورٹ ہوتی ہے تو مہنگی پڑتی ہے, تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ آن دی اسٹرینتھ آف سرٹن پیپل ہو آر ہیونگ دی رائٹس آف مینیپولیٹنگ دا مارکیٹ ریگارڈنگ دیئر پرائز, ریگارڈنگ دیئر پروڈکشن, کیا وہ ایک طرح سے مل کے جو ایک اتحاد بنا لیتے ہیں اور اس پولنگ سے, اتحاد سے اپنی پرائز کو فکس کر لیتے ہیں, تو کیا یہ ایک جائز بات ہے؟ نو, اٹس ٹوٹلی ان ایتھیکل. مارکیٹ کے اندر ہم نے یہی چیزیں پڑھنی ہیں, ایتھیکل کیا ہے, ان ایتھیکل کیا ہے. دنیا کے اندر ورک پلیس, برائبری, پرائسنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اسٹرانگ ایریا ہیں ایتھیکل اسٹڈیز کا. ہم مارکیٹ پلیس کے ایتھکس پڑھیں گے, کس طرح سے یہ چلتے ہیں, کس طرح سے اس کے اندر دنیا کے اندر ہسٹری کیا ہے, کیا کیا لاز ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں, اور کس طرح سے ان سے جو ہے وی کین پاسبلی وی ٹرائی ٹو ڈیمنش دیم اور ایٹ لیسٹ ڈیلیوٹ دیم. اسٹوڈینٹس, انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ جتنا میں اس کو آپ کے لیے مزید فائدہ مند اور مفید بنا سکوں لیکچر کو بناؤں. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہے میری کہ ہم جب یہ پڑھیں تو ہم ایک وسعت نظر کے ساتھ کیسز اسٹڈیز بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو کروا رہا ہوں, تاکہ وہ میں نے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی سارے کیسز دیے ہیں, اسپیشلی آپ کے اسائنمنٹس کے اندر بھی کیسز ہیں, تاکہ آپ بڑی تسلی کے ساتھ, پورے فائدے کے ساتھ, منفت کے ساتھ, اپنے ذاتی جو ہے سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کورس کو اٹینڈ کریں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھے اور آپ کے اللہ علم میں اضافہ کرے. میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.